پہلے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھتے ہیں غیبت کیا ہے۔ تو غیبت کیا ہے؟ تو غیبت کا معنی اور مفہوم شرعی اصطلاح میں جس کو کہیں گے شریعت کے معنی میں ڈیفینیشن کیا ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کی تعریف یہ کہ تمہارا اپنے کسی مسلمان بھائی کا اس کے عدم موجودگی، غیر موجودگی میں ایسے الفاظ سے تذکرہ کرنا جسے وہ خود اپنے لیے سنے تو ناپسند کرے، اور یہ تذکرہ زبان سے یا اشاروں سے، دونوں سے ہو سکتا ہے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں ایسا تذکرہ کرنا، چاہے الفاظ سے یا اشاروں سے، جو اس کے اگر سامنے کیا جائے تو اسے ناپسند ہو، اسے برا لگے، یہ غیبت ہے۔ تو یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھے آپ؟ کسی کو اشارہ کر جا رہے وہ نہیں گڈا، یہ بھی غیبت ہے، بولے نہیں منہ سے، غیبت۔ سمجھے آپ؟ کسی کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اشارے کر رہے اس کے پیچھے سے، ہے نا، کرتے ہیں لوگ، غیبت ہے۔ تو اس میں ضروری نہیں الفاظ ادا ہو، ایکشنز بھی انکلوڈ ہے اس میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں اشارے بھی شامل ہے، اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے اور اس کا بھی گناہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ باتوں کو ہم کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، یاد رکھیں، بہت سخت ضرورت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، حدیث سے دیکھتے ہیں غیبت کیا ہے۔ یہ تو میں نے ایک معنی آپ کے سامنے تعریفی شکل میں رکھا تھا۔ آئیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اور دیکھیے بہت سارے صحابہ سے غیبت ہوئی، لیکن ابتدائی دور میں ان کو اس کا علم نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے ان کو علم دینے کے لیے بھی بتایا جب ان سے غلطیاں ہوئی۔ تو آپ یہ نہیں سمجھنا رہے صحابہ بھی کرتے تو ہم کریں تو کیا ہوا، نہیں، ایسا نہیں سمجھنا۔ یہ بہت سارے صحابہ تھے جن کو پتہ نہیں تھا، بعد میں بتایا گیا تب سے انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے رسول نے جب بتایا سنگینی کے ساتھ بتایا، فل انٹینسٹی کے ساتھ بتایا، تو ان کو بھی سمجھ میں آ گیا اور امت کو بھی حدیث کی شکل میں یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے، ہے نا۔ تو اس وجہ سے تو ایسا نہیں سمجھنا رہے صحابہ کرتے تھے اتنے بڑے بڑے تو ہم کیا، یہ ابتدائی دور تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، آیتیں اتر رہی تھی اور باتیں سمجھائی جا رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم کو تو نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، غیبت کیا ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ ٹھیک ہے، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول جو کسی کا عیب ذکر کیا گیا ہے وہ اس میں ہے، جو بھائی کا ہم عیب ذکر کر رہے ہیں وہ اس میں ہے، مطلب جو برائی ہم بیان کر رہے ہیں وہ اس میں ہے۔ ایک سوتے پڑے رہتا، ایک بہت موٹا ہے، ایک کالا ہے، ایک بھورا ہے، ایک لنگڑا ہے، ایک لولا ہے، ایک کی بیوی فلاں ہے، ایک کا ایسا ہے، ایک کی بچی ہے، پرابلم ہے اس میں، وہ ایشو ہے۔ مطلب صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے تمہارے اپنے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کرنا کہ اس کے سامنے کیا جائے تو اسے برا لگے۔ صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ چیز اس میں ہے، مطلب ہم کوئی ایسی چیز نہیں پوچھ رہے جو اس میں نہیں ہے، وہ گناہ وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جب صحابہ نے کہا واقعی میں اس میں وہ چیز ہے، موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہا وہ واقعی اس میں موجود ہو تو کیا پھر بھی وہ غیبت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں ہے، موجود ہے، تبھی تو وہ غیبت ہے، ورنہ پھر وہ بہتان ہے۔ کیا فرمایا؟ ذکر کر رہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ جو بات تم کہہ رہے ہو اس میں وہ ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ کالا ہے، وہ موٹا ہے، وہ گڈا ہے، وہ فنا ہے، وہ زیادہ سوتا ہے، آپ جو بول رہے وہی ہے، وہ اس میں اگر وہ ہے اور تم بول رہے ہو پیٹھ پیچھے تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ نہیں ہے اور تم نے کہا تو بہتان ہے۔ بہتان سمجھتے آپ؟ الزام ہے، آپ نے ایک ایسی بات کسی مسلمان کے بارے میں کہی جو اس میں موجود ہے ہی نہیں، اس کو بولتے بہتان، سفید جھوٹ، کھلا الزام، جھوٹا الزام، آپ نے اس پہ بہتان تراشا، ایک جھوٹ باندھا، سفید جھوٹ بولیے ہم نے باندھا، مطلب ایک آدمی گورا بول رہے کالا ہے، سفید جھوٹ، یہ بہتان ہے اس پر، سمجھے آپ؟ لیکن ایک آدمی واقعی میں کالا بول رہے وہ کالا ہے، یہ غیبت، سمجھے آپ بات؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ہے، وہ چیز ہے اس میں، لیکن اس کا کنسرن پبلک سے نہیں ہے، تو اس کو عام نہیں کر سکتے، آپ بول نہیں سکتے اس کو، اس کا ذاتی عمل ہے، اس میں وہ غلطی، سمجھ رہے آپ؟ لیکن آپ اس کے سامنے بولے برا لگے گا۔ ایک آدمی زیادہ کھانا کھاتا ہے، اس کے سامنے بولنے سے برا لگتا ہے، سامنے مت بولو،
ہاں اس کی اصلاح اگر مقصود ہے تو اکیلے میں پکڑ کے ضرور سمجھاؤ کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے، صحت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، ہاں بیلی فیٹ بڑھ جائے گا، پیٹ بڑا ہو جائے گا، بیماریاں بہت ہوتی، چلنے مشکل ہوتی، نمازوں میں رکوع سے اٹھنے مشکل ہوں گی۔ میرے بھائی خیر خواہی کے جذبے سے بول رہا ہوں، برا لگے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، یہ آپ کر سکتے، یہ جائز ہے۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، کسی اور کے پاس جا کے کیا کھاتا وہ، اب اس کو برا لگتا ہے آپ اس کے سامنے بولے تو، اور کتنا کھاتا اس نے، انلمیٹڈ کھا رہا ہو۔ اچھا دوسرے لوگوں کو بڑا مزہ آتا سننے، ارے تو اس کا کیا بول رہا، میرے پڑوسی کا سن، مطلب تیری غیبت کیا ہے چلر، میری غیبت بتاتا میں کیا ہے، انہیں اور نیا واقعہ بولتا ہے، اور مطلب بہت خوشی سے بہت آرام سے چل رہا ہے، مطلب ایسا لگ رہا ہے کوئی بات ہی نہیں، ایک مطلب بالکل ایسا جرم کی کر لیے تو ٹھیک، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مطلب ایسا کوئی گناہ جس پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، کر بھی لیتا ٹھیک، نہیں بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہو رہا۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ غیبت کیا ہے، تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو کہ اسے برا لگے، تو کہا کہ اس میں وہ چیز ہے جو ہم بول رہے ہیں، تو اگر ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو بہتان ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا، ارے وہ موٹا ہے تو اس کو کیا بولنا پھر، بھائی وہ اس موٹے کا نام عبد الرحمن ہے، نام سے پکارو، عبداللہ ہے نام سے پکارو، اس کا نام موٹا نہیں ہے، اس کو برا لگتا ہے، نہیں وہ ہے نا، تو ریئلی ہے تبھی تو غیبت ہے، وہ چیز اس کو بری لگیں گی سامنے آپ کا ہو تو وہ غیبت ہے۔ اب ایک سوال، ہاں کوئی ایسا موٹا جس کو پسند آئے موٹا بولنا، بولیے پھر مسئلہ نہیں، یہ غیبت میں نہیں آتا۔ ایک آدمی خود بول رہا ہے کہ بھائی میں موٹا ہوں، اور اگر کوئی موٹا بولے تو بولتا رہے یار کہاں موٹا ہوں، 130 سے 120 ہو گیا میں موٹا بول رہے تم ابھی بھی، مطلب وہ اس کے لیے کوئی بات نہیں، وہ لائٹ لیتا ہے، اس کو نام سے پکارے تو بولتا اس کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو پکارا جا رہا ہے، کیونکہ اور وہ خوش ہوتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں۔ تو ایسی جگہ علماء لکھتے ہیں تب غیبت میں نہیں آتا ہے۔ کوئی آدمی کالا ہے، لوگ بولتے ہیں وہ کالا کا اپنا، اور اس کو کوئی پرابلم، وہ خوش ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دیکھیے آپ نام اسود، ابو اسود، ہاں کالے کا باپ کالا، عربی میں تھے لیکن ان کو برا نہیں لگتا تھا، مطلب وہ نام تھا ان کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، وہ بلکہ اس کو برا مانتے ہی نہیں تھے، تو ان کے لیے مسئلہ نہیں۔ لیکن اب آپ یہ حدیث بتا کے اس کو نہیں بولنا دیکھ تو موٹا ہے نا تو برا مت مان، تو ہم غیبت سے بچ جائیں گے، تو موٹا بولتے رہیں گے، نہیں آپ منع نہیں سکتے اس کو، تو اس کی مرضی، اس کو برا نہیں لگتا اور وہ اس میں انجوائے کرتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے بولا جائے، ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے دیکھیے کالو بھائی، وہ نام ہی رہتا ان کا، لوگ دوسرے نام سے ان کو پہچانتے ہی نہیں، اور ان کو بھی اگر آپ بولے نا عبد الرحمن صاحب تو بولتے ارے بچپن میں امی نے ایک بار پکارے تھے نام سے، اس کے بعد تو یوز ہی نہیں ہوا یہ نام، یہاں تک کہ بچوں کی شادی کارڈ میں بھی کالو بھائی لکھا ہے، تو ان کو پرابلم نہیں ہے، ان کو کالے بولنے سے پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا نام ہے، یا پھر وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو، اور اس میں کوئی ایشو نہیں۔ اب وہ اسود یا کوئی سمین موٹا ہے اور اس کو کوئی پرابلم نہیں بولنے میں، تب غیبت نہیں آئے گا۔ لیکن آپ یہ حدیثوں سے یہ حوالہ لے کے دوسروں کی غیبت بولو، تو کالا ہے نا، تو کالا بولے تو برا لگ رہا، تو برا لگنا چھوڑ دے تو ہم غیبت سے بچ جائیں گے، نہیں، آپ نہیں اس کو بنا سکتے، بٹ ہی کین، وہ چاہے تو اس کو برا نہ لگے تو وہ بول سکتا ہے، آپ بولو مجھے برا نہیں لگتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے۔ تو اپنے بھائی کا ذکر کرنا ایسا کہ اس کے سامنے کیا جائے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے ایک دم کلیئر کیا، میں حدیث میں اور بھی چیزیں رکھوں گا تاکہ اور اس کی کلیریفیکیشن وضاحت ہوتی رہے بیچ بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی، یہ نہیں آپ بول سکتے یار اتنی چھوٹی چیز بول رہے تو سکا ہے تو سکا ہی بولیں گے نا، اس کو برا لگتا، دبلا ایک دم آدمی مت بولیے، تو یار حقیقت میں گڈا نا 3 فٹ کا، تو کیا بولنا، اس کا نام ہے، آپ نہیں بول سکتے۔ اگر آپ نے کہا اس کے پیٹ پیچھے تو یہ کیا ہوا، یہی غیبت، یہی غیبت، یہی غیبت، یاد رکھیے یہ بات ہم کو یاد رکھیے یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، نہیں ہے نا اس میں حدیث میں وہی ہے تو ہی غیبت، اگر نہیں ہے تو بہتان ہے، الزام ہے، سمجھ رہے آپ، بہت ڈینجرس بات ہے یہ، تو بہتان تو غیبت سے بھی اوپر لے جاتا ہے، ایسا کوئی کام اپنے بھائی کے بارے میں بول دینا جو اس میں نہیں ہے، یہ تو ایسا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے ثابت کرو، بولا قیامت کے دن تو نہیں کر پائیں گے، پھنس جائیں گے، اللہ بولے ثابت کرو پہلے یہ جرم، کیسے ثابت کروں گا کہ وہ ایسا تھا، الزام لگا دیا جھوٹا ہے فلاں ہے، اب کیسے ثابت کرو، بہتان ہے یہ تو، سمجھ رہے آپ۔ تو اس چیز کو یاد رکھے، اس چیز کو سمجھیں، لوگ بہت ساری بار اپنی تعریف کے چکر میں دوسروں کو بدنام کر دیتے ہیں، ارے وہ کیا سوتے پڑا تھا اپنے سفر کے اندر، کیوں بول رہے ہیں آپ، اب کیا لینا دینا اس کے سونے سے، کیوں بدنام کر رہے ہیں، اس کا یہ لینا دینا نہیں ہے، کسی پبلک معاملات سے کیا لینا دینا اس کا، ہاں وہ پبلک آفیسر ہے اور پھر سوتے پڑا رہتا ہے، جب کام کا ٹائم ہے تب آپ بول سکتے ہیں غیبت میں نہیں آئیں گا، کہ تمہارا کام ہے جاگنا اور کام کرنا، تم سوتے ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ٹھیک نہیں کہ آپ کسی کی ذاتی چیز جس کا پبلک سے کوئی لینا دینا نہیں، معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی جاب نہیں ہے وہ، آپ اس پہ ذمہ دار نہیں ہیں، پھر آپ خاموش رہیے، زیادہ اچھا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی رہتے لوگوں میں کچھ چیزیں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے کیا ہے، ٹھیک، لیکن آپ ذمہ دار ہیں کوئی ایک الگ بات ہے، انشاءاللہ آخر وہ